الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آج ہم رحیق المختوم صفحہ نمبر 159 پڑھیں گے، 159، اور جو ہم نے کل موضوع جو ہے اسی سے آگے گزشتہ سے وابستہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 3 سال شیب ابی طالب کے اندر رہے اور شدید ترین پابندیوں کا سامنا کیا اور شدید ترین سوشل بائیکاٹ کا ایک سامنا کیا۔ اب اگلا جو چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ مکے کے کچھ لوگوں نے یہ حالت زار دیکھ کر بالآخر ان کا صبر ٹوٹ گیا۔ انسان بے شک انسانی ہوتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں انسانیت، جو انسانیت کا پہلو ہے وہ کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف کسی مسلمان کے اندر ہی ہو۔ تو کیا اہل کفر کوئی نیکی نہیں کرتے؟ وہ نیکی کیوں کرتے ہیں؟ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ہمدردی، انسانوں کی خیر بھلائی ہوتی ہے۔ اس لیے اب جتنی مرضی سختی تھی اس کے باوجود اب لوگوں کے اندر یہ چیز درد کے ساتھ بیدار ہوئی کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے بنو ہاشم کے ساتھ، اور 3 سال سے وہ بھوک کے ساتھ جنگیں کر رہے ہیں۔ ابو طالب فوت ہو گئے، حضرت خدیجہ فوت ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ، تو اب لوگ جو ہے وہ بلک اٹھے کہ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے اور ان کی جو سوشل بائیکاٹ ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہاں سے اب اس موضوع کو جو موضوع آگے چلے گا۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے۔ اس کے بعد محرم 10 نبوت، اب 7 نبوت کو شروع ہوئی اور 10 نبوت آ گئی ہے۔ محرم کے مہینے میں صحیفہ چاک کیے جانے، یعنی صحیفہ کو پھاڑ دیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اس سال۔ اب یہ کیسے پیش آیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، اور ان ہی ناراض لوگوں نے اس صحیفت کو چاک کرنے کی، پھاڑ دینے کی توغ شروع کی۔ اس کا اصل جو محرک ہے، یعنی اصل جو وہ قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمر نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھی بھیجا کرتا تھا اور بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زہیر کی ماں، اب زہیر مخزوم قبیلے کے بندے کے پاس پہنچا۔ کیونکہ زہیر جو ہے اس کی ماں عاتقہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی۔ جو ابو طالب کے عبد المطلب کے جو 10 بیٹے تھے یہ سارے ایک ہی عورت سے نہیں تھے۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے کسی اور ماں سے، کسی اور دادی سے، دوسری دادی سے، سمجھ گئے؟ کیونکہ عرب کے اندر شادیاں زیادہ کرنے، تو انہوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ کہا کہ زہیر کی ماں عاتقہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی۔ وہ اس عورت سے ابو طالب اور عاتقہ دونوں ایک ماں سے پیدا ہوئے تھے، تو یعنی مختلف۔ اور اس سے کہا کہ زہیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا افسوس، میں تنہا اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا، تم سب تو اس وقت اس عہد و پیمان میں شامل تھے۔ ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور بندہ ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑ کر پھینک دیتا، میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے۔ پوچھا کون؟ کہا میں ہوں۔ اس نے خود کہا کہ میں خود ہوں۔ زہیر نے کہا اچھا تو اب تیسرا آدمی بھی تلاش کرو، تم تو ہو اب حشام بن عمر لوئی، ایک آدمی ہو گیا، زہیر دوسرا آدمی ہو گیا۔ زہیر نے کہا کہ پھر تم ایک اور بندے کو بھی ڈھونڈو، کچھ جتھا بناؤ، کوئی 10 بندے اکٹھے کرو، پتہ چلے کہ ہم اب اس عہد و پیمان کے خلاف ہیں، ایک تو بندوں سے تو بات نہیں بنے گی۔ اس پر حشام متم بن عدی کے پاس گیا۔ یہ سارے کام حشام بن عمر لوئی نے کیے ہیں۔ اس پر حشام بن متم، اچھا یہ عمر بن لوئی پتہ کون ہے؟ حشام بن عمر بن لوئی۔ اب حشام تو اتنا اچھا کام کر رہا ہے، عمر بن لوئی پتہ کون ہے؟ یہ بیٹا ہے عمر بن لوئی کا۔
عمر بن لوئی وہ آدمی تھا جس نے مکے میں سب سے پہلے بت لے کر آیا تھا شام سے، اور جو مکہ سارا بتوں سے بھرا تھا یہ اس کے دادے نے بھرا تھا، مطلب پورے کا پورا مکہ ہی جو ہے وہ پہلا بت جو وہ حبل لے کے آیا تھا یہ شام سے آیا تھا، یہ مکے بیت اللہ کے چھت پر لا کر نصب کیا، اس کے بعد پھر بتانیتیں لانے لگ گئی۔ تو اب اور نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ فرمایا کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کس کی نسل سے اللہ کس کو ہدایت عطا کرتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس پر حشام بن عمر بن لوئی، تو حشام مطعم بن عدی کے پاس گیا، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو عبد مناف کی اولاد تھے، عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا یہ، اور اب مطعم بن عدی اس کا بھی چوتھا دادا پانچواں دادا عبد مناف تھا، یعنی یہ عرب جتنے بھی تھے بالآخر 10 نسلوں کے بعد 8 نسلوں کے بعد ایک ہی پیودے اولاد سن سارے، ظاہری بات ہے، اور پھر اس سے پیچھے چلے جائے تو حضرت اسماعیل سے یہ سارے نکلے تھے، تو لہذا وہ اس کو غیرت دلائی کہ آخر وہ ہے تو عبد مناف کی شاخ نہ ایک، تو کچھ غیرت کھاؤ۔ مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کیا، اور اس نے اس ظلم پر قریش کی ہمنوائی کیوں کی اس پر اس کو پوچھا۔ یاد رہے کہ مطعم بن عبد مناف ہی کی نسل سے تھا، مطعم عبد مناف ہی کی نسل سے۔ مطعم نے کہا کہ افسوس میں تن تنہا، اس نے بھی کوئی بات کی کہ میں اکیلا کی کر سکنا سا، تو یہ سارے وہ دن حال تھا۔ حشام نے کہا کہ ایک آدمی اور موجود ہے، مطعم نے کہا کون سا؟ اس نے کہا کہ شام نے کہا کہ مطعم نے کہا اچھا ایک تیسرا آدمی بھی ڈھونڈو، اس نے زہیر کا نام لیا کہ زہیر ہے، ایک میں ہوں، اب تم ہو گئے، 3 آدمی ہو۔ اس نے کہا پھر ایک اور آدمی تلاش کرو، شام نے کہا یہ بھی میں کر چکا ہوں۔ پوچھا کون؟ اس نے کہا زہیر بن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا اچھا تو پھر چوتھا آدمی اور تلاش کرو۔ اب حشام بن عمر البختر کے پاس گیا، کل ذکر آیا تھا البختر، البختری جی یہ شخص تھا، یہ وہ ہے کہ جب ختیجہ کا بھتیجا کیا اس کا نام تھا، حکیم بن حزام کھانا لے کر جا رہا تھا اپنی پھپھو کے لیے، تو راستے میں ابو جہل نے وہ کھانا دینے سے چھینا چاہا، یہ ابو بختری یہ سامنے آیا تھا، اس نے کہا تھا خبردار انہوں جان دے کھانا دے کے آئے، تو اب وہ اس کے پاس گیا، ابو بختری بن حشام کے پاس گیا، اور اس سے بھی اس طرح کی گفتگو کی جیسے مطعم کے ساتھ کی ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا اور ہے یا کلا انہوں نے گھسانا چاہنا تو؟ انہوں نے کہا نہیں 3-4 بندے ہو رہے گئے نہیں، انہوں نے سب کے نام لیے، پھر زہیر ہے اور لوئی ہے، سارے ان کے نام لیے اس نے، زہیر ہے بن ابی امیہ، مطعم بن عدی اور میں ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو پھر آپ 5 آدمی بھی ڈھونڈو۔ اس کے لیے حشام زامہ بن اسود بن مطعم بن اسد کے پاس گیا، اب یہ 5ویں آدمی کے پاس، اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت داری اور ان کے حقوق کی یاد دلائے۔ اس نے کہا بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہیں اس کے لیے کوئی اور بھی متفق ہے؟ حشام نے اس بات کے اندر جواب دیا کہ ہاں، اور سب کے نام بتائے کہ فلاں فلاں بندہ میں نے اس پر متفق کر لیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہجون کے پاس پہنچ کر، ہجون بیت اللہ کے قریب کی جگہ جہاں لوگ ٹولیاں بنا کر بیٹھا کرتے تھے، ہجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ تو پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلو تے عہد و پیمان جڑا بیت اللہ کے اندر لٹکے اینو پاڑو، اور پتہ لگے جب وہ پھٹ جائے گا تو کہے گا عہد و پیمان ہی نہیں ہے، لاؤ عہد و پیمان کہاں لکھا ہوا ہے تمہارا عہد و پیمان، تو یہ ارادہ تھا۔ تو زہیر نے کہا کہ ابتدا میں کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں زبان کھولوں گا کہ اس عہد و پیمان کے خلاف بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بات میں کروں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے، زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا، پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے، پانی پئیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہو جائیں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے؟ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن، قرابت کو توڑنے والا صحیفے کو چاک یعنی پھاڑ کر نہ پھینک دوں۔ ابو جہل بولا جو مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا، ابو جہل بھی وہاں بیٹھا تھا، بولا تم غلط ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جائے گا۔ اچھا قسم وہ خدا کی چکتے تھے، ابھی گل یاد رکھو جنمن، آپ کو اندازہ لگائیں ابلیس کے اندر، ابلیس کی قرآن مجید کے اندر 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، 3 قسمیں۔ جب اس نے کہا کہ اللہ و عزتوں کا، مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ انہیں قسم اللہ دی چکی، شیطان ہو کے بھی انہیں قسم اللہ دی چکی۔ تے ساڈے ایتھے
ماں دی قسم، پیو دی قسم، قرآن دی قسم، نبی دی قسم، رسول دی قسم، اے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم، بڈھی نو کہہ دینا منو تیرے سر دی قسم، مشوق نو کہہ دینا تینوں ساڑی محبت دیاں قسماں۔ اللہ کے علاوہ غیر کی قسم اٹھانا کفر ہے، کفر ہے، کفر۔ لوگ کہتے ہیں مولوی بہ کے کفر دے فتوے وڈ دے، بھائی یہ جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا، چاہے وہ ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، بیوی ہے، قرآن مجید ہے یا رسول اللہ ہے، حاضر ناظر صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو جو حاضر ناظر ہے تو وہی ہے جو جس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جو گواہ بنا۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہ بنانا۔ تو گواہ اللہ الحی القیوم، زندہ اور ہمیشہ سے قائم ہے، ان گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے جھوٹی قسمیں رائج ہو گئی کہ قسم کا مطلب پتہ نہیں ہے کہ قسم کا مطلب کی ہوتا ہے، قسم کی ویلیو کیا ہے۔ قسم اللہ کو حاضر ناظر جاننا اور اللہ کو گواہ شامل کرنا۔ اللہ تو گواہ ہو جا، میں گل کہہ رہا ہوں سچی ہے، تو جی وہ جھوٹ ہوئے تھے تو لوگ قسمہ چک چک کے جھوٹ ہی ماری جا رہے ہیں، جھوٹ ہی ماری جا رہے ہیں، بلکہ جھوٹا بندہ زیادہ قسموں کرتا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہر ایک موقع تے اپنے واسطے کتنا بڑا گڑا کھودا پیا۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جائے گا، اس پر زوما بن مسعود نے کہا با خدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے، لیکن ادو تہاڈے منہ تو اسی راضی ہو گئے۔ اس پر ابو البختاری جی نے گرہ لگائی، زاما ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے بھی آپ وہ اکٹھے آئے تھے، ایک وہ مشورہ کر کے آئے تھے، اس پر جو کچھ لکھا گیا اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد متبی ندی نے بھی کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہیں، جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے، ہم اس صحیفہ سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں، برات یعنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہشام بن عمر نے بھی ایسی ہی بات کہی ہے، ماجرہ دے کر ابو جہل نے کہا، ابو جہل نے کہا یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ وہ سمجھ گیا انہیں کیا بھی یہ تھے پلان ہو گیا۔ اس نے کہا اوہو یہ تو رات کے وقت ہوں بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر ہوں، یہ تو رات کے وقت طے کی گئی ہے بات اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے چھوڑ دیے ہیں۔ اچھا انہوں نے بھی صحیفے کو پھاڑنے کا ارادہ کر لیا، اور اللہ رب العالمین نے بھی اس سے بھی پہلے صحیفے کے اندر، صحیفہ جو کہ بیت اللہ کے اندر لٹکا ہوا تھا، تو کیڑے چھوڑ دیے جو اندر سیوک والے یا دوسرے تیسرے، تو انہوں نے صحیفہ پھاڑ دیا، یعنی کھا گیا صحیفہ، وہ کھا گئے، کیڑے کھا چکے تھے، بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم و قرابت شکلی کی باتیں ساری باتیں چٹ کر دی ہیں، کھا کھا کے قرابت شکلی اور رشتہ داری کو توڑنے اور غلط باتوں کو چٹ کر دیا، کھا گئے ہیں، اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے، صرف اللہ کا نام باقی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو یہ بات بتائی، وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ تیسرے سال فوت ہوئے، یعنی یہ سال جو گزر رہا ہے ابو طالب اس سال فوت ہوئے، یہ جو سال گزر رہا ہے 10 نبوت کو فوت ہوئے، یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی۔ اچھا اللہ رب العالمین بھی جو ہے وہ گزارتا ہے آزمائشوں سے، چاہے وہ اللہ کا رسول تھے، اور رسول بھی آخری عظیم الشان۔ یہ جو کیڑا آج چٹ کرنے کے لیے آیا ہے 3 سال بعد، یہ پہلے نہیں آ سکتا تھا، یہ پہلے بھی آ ہی سکتا تھا، اور جن لوگوں کے دماغوں میں اب بات آئی ہے اور وہ اچھلے ہیں، کیا وہ 3 سال پہلے نہیں اچھل سکتے تھے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انقلابی پراپر انقلابی راستے سے گزارا۔ یہ ریولوشن سج ہے، یہ ایک انقلابی راہ ہے۔ اگر اللہ یہ کہ پہلے نبیوں کی طرح کرتا کہ نبی نو کہنے چلو جی تسی اجازت کر دو تو پچھلی بستی ساری تباہ کر دی، تو ہمارے لیے آج کیا نمونہ ہوتا کہ آج نبی کوئی نہیں آنا دوبارہ، تو ہم نے انقلاب اسلامی برپا کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس کا ہر سٹیپ محفوظ ہے، جیلاں بھی کٹنیاں پہن گیاں، سختیاں بھی ہون گیاں، سب کچھ ہوئے گا، تے آسمان تو مدد تہاڈیاں کوششاں دے وچ آئے گی، نہ کہ تانوں کڈ کے تے پچھوں عذاب۔ یہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال بھی نہیں کیتا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حتمی رسول تھے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ تھے، اس لیے آپ نے جو انسانی عقول ہیں جو سمجھ سکتی ہیں انہی کے مطابق
انقلاب برپا کیا. معجزہ صرف یہی ہویا کہ جدو باقاعدہ میدان چ جنگ واسطے چلے گئے تو پھر اللہ نے مدد نازل کی. یہ نہیں کہ ساری ایمان والوں باہر کٹ کے پچھو عذاب. اگر یہ ہو جاتا تو ہمارے لیے نمونہ کیا ہوتا آج انقلاب. تو لہذا یہ انقلاب کے تمام راستے طے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر انقلاب برپا ہوا ہے. اب اس پر وہ بتانے کے لیے آئے بائیکاٹ اور ظلم باز نہ. قریش سے یہ کہنے کے لیے آئے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دیا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ثابت ہو تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چیز چاہے کر لو. کہ یعنی کہ جاؤ جا کے بیت اللہ کا دروازہ کھول کے دیکھو, اگر وہ صحیفہ نہ کیڑے نے چٹیا ہویا تو پھر میں جھوٹا, تسی سچے تے اسی ایتھے ہی, اور اگر ہو گیا تو پھر تم جھوٹے ہم سچے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر بات بھیجی کہ ان کو یہ بات کہیں. جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے آپ سے انصاف کی بات کہی کہ یہ تو بڑی انصاف کی گل ہے, چلو دیکھنے ہیں. ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھونک ختم ہوئی تو مطعب بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا. کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے, صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا تھا. کیا لفظ رہ گیا تھا؟ بسمک اللہم. شروع کر جیسے بسم اللہ الرحمن, بسمک شروع تیرے نام سے, اللہم اے اللہ. مکہ کے مشرکین نے بھی کس نام سے صحیفہ لکھا؟ اس رسول کے خلاف, اس کے رسول کے خلاف, اس کے نام سے, اس رب کے رسول کے خلاف اس کے نام سے. بسمی کا تیرے نام سے شروع کرتے ہیں, اللہم اے اللہ. اللہ یہی نام صرف باقی رہ گیا تھا, جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے یا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا. اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شیب ابی طالب سے نکلے اور مشرکین نے آپ کی نبوت کی عظیم الشان نشانی دیکھی کہ ایک آدمی ہے جو شیب ابی طالب کے اندر بند ہے, اس کو کیسے پتا کہ اس کو کیڑے کھا گئے ہیں. لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے, وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اگر یہ واضح کھلی نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی یہ کہیں گے کہ کوئی جادو ہو گیا, کوئی چمتکار ہو گیا, ایک نبوت نہیں. اگر وہ یہ واضح نشانیاں بھی دیکھ لیں تو پھر بھی اعراض کر لیں اور کہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا ایک بڑا واضح جادو ہے. چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھے. اس سے آگے جناب کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک چیپٹر یہاں پر کلوز ہو.